السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے احکام و مسائل، اس کے حوالے سے ایک شارٹ کورس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنیادی باتوں کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی حضرات امسال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے تمام ارکان و واجبات کو ادا کرنے اور اللہ انہیں حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، بات اگر حج کی کریں، کتاب و سنت کے اندر حج اور عمرہ یہ شریعت اسلامیہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ حج یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں القصد، کہ انسان ارادہ کرے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی انداز میں حج کی تعریف کرتے ہوئے علماء اکرام نے، خصوصی طور پر اگر آپ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تعریف دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ حج کہتے ہیں وہ قصد المشاعر المقدسہ، کہ انسان ان مقدس جگہوں کا ارادہ کرے تاکہ وہاں پر ان مناسک کو ادا کر سکے، خاص وقت میں، خاص جگہ میں، خاص طریقے سے، اور یہ سارے کام اللہ کی عبادت کی نیت سے کرے، لہذا اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ لفظ العمرہ، عمرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے الزیارت والقصد، کہ انسان زیارت کرے اور ارادہ کرے، اور عمرہ کی تعریف بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ انسان اللہ کے گھر کے طواف کا ارادہ کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرے، اس کے بعد حلق یا تقصیر کر کے حلال ہونے کا ارادہ کرے، اور یہ سارے کام اللہ کی عبادت کی خاطر کرے، اس کو شریعت اسلامیہ عمرہ قرار دیتی ہے۔ بات اگر حج اور عمرے کے فضائل اور احکام کی بات کی جائے، یاد رکھیے حج یقیناً ایک عظیم اعمال میں سے عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو بنیادی طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نزدیک جو اعمال بڑے پیارے ہیں، جو بڑے مقدس ہیں، ان میں سے حج بھی ایک عظیم عمل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تب آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل جاؤ۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ تب آپ نے کہا حج مبرور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا حج کرے جو مبرور ہو جائے، جو مقبول ہو جائے۔ یقیناً یہ عظیم اعمال میں سے ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے جو آدمی حج کرتا ہے گویا وہ اپنے گناہوں کا معافی کا پروانہ اللہ سے لے کر آتا ہے، کیونکہ حج یہ انسان کے گناہوں کو دھونے والا ہے، یہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت مروی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا من حج للہ، کہ جس آدمی نے اللہ کے خاطر حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس کے اندر اس نے کوئی فسق کا کام کیا، نہ گلی گلوچ یا بکواس اور بیکار کام کیا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے حج کرے، اس کے اندر نہ فسق کرے، نہ فجور کرے، نہ بیکار کاموں کو انجام دے، تو وہ ایسے ہی اس حج سے لوٹتا ہے جس طرح کہ ابھی ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و شفاف لوٹا ہے۔ حج حقیقت میں یہ جنت کا وعدہ انسان کو کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ
کرنے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ 2 عمرے اپنے درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جس آدمی کو اللہ مقبول مبرور حج عطا کر دے، سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ محترم حاضرین، حج یقیناً ان عظیم عبادتوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے ما قبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے ما قبل سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ جو آدمی ہجرت کرے اس کے سارے ما قبل گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جو آدمی حج کرے اللہ اس کے بھی سارے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ حج اور عمرے کو ایک کے بعد دوبارہ کرنا، ایک حج کیا دوبارہ کرنا، ایک عمرہ کیا دوبارہ کرنا، حقیقت میں یہ انسان کے گناہوں کو کلی طور پر، اور اس کے پاس اگر فقر و فاقہ تنگی بھی ہو، یہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے سنا، آپ کہہ رہے تھے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرے کے بعد متابعہ کرو، یعنی ایک کرنے کے بعد دوسرا کیا کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ حج عمرہ لگاتار اور بار بار کرنا یہ انسان کو فقیری سے، گناہوں سے ایسے ہی دور کرتا ہے کما ينفی الکیرو خبث الحدید، جس طرح کے آگ لوہے کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کی جو ملاوٹ ہے اسے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حج و عمرہ بار بار کرنا یہ انسان کے فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر عمرے کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی لگاتار بار بار عمرے کرتا ہے تو گویا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ابھی چند ایام پہلے رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس کسی آدمی نے رمضان کے مہینے میں اگر ایک عمرہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ اللہ کے نبی نے ایک خاتون سے کہا کہ جب رمضان آئے تب تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں کیا گیا عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اتنی بنیادی باتوں سے ہمیں حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھ میں آئی ہوگی۔ بات کریں کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طرح حج بھی عبادت ہے، تو نماز کو بھی اللہ نے کچھ حکمتوں کی بنیاد پر ہم پر فرض کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرکار حج کو ہم پر مشروع کیوں قرار دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہمیں حج کرنے کا حکم دیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا تاکہ سارے کے سارے توحید پرست بن جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک لباس پہننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، اور سب ایک ہی مقصد کی خاطر ایک پاک زمین میں اکٹھا ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر توحید کو کیسے انسان مکمل کر سکتا ہے؟ لہذا یوں سمجھیں کہ ہماری توحید کو مکمل کرنے، ہماری توحید کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں، جہاں ہیں آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو حج کی طرف دعوت دیں۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی طرف دنیا کے ہر کونے سے لپٹ لپٹ کر آئیں گے، وہ دوڑ پڑیں گے، وہ کود پڑیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک انسان تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب آدمی اس کلمے کو ادا کرتا ہے، غور کرے اس کلمے میں ہے کیا؟ انسان کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں،
اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ساری حمد نعمتوں کا حقدار تو ہے، ساری تعریفوں کا حقدار تو ہے، ساری بادشاہت کا حقدار تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم کلمہ انسان دوران حج اور عمرہ بار بار دہراتا ہے اور اللہ کی توحید کو یاد کرتا ہے، اس کی ایک عظیم نعمت کو یاد کرتا ہے۔ تو گویا حج کو مشروع کرنے کا ایک عظیم مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد کرنا اور اللہ کے بندے کو توحید کو اور مضبوط کرنا ہے۔ دوسری اہم بات، حج ہم کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ بندہ یہ اللہ کے سامنے بتا سکے، اے اللہ میرے پاس جو مال ہے، جو آل و اولاد ہے، اے اللہ یہ تیرے مقابلے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اکیلے ہی تیری ذات ایسی ہے جو غنی ہے، جو صمد ہے، جو ساری کائنات کی مالک ہے۔ لہذا انسان حج کرتے وقت اپنے سارے مال کو چھوڑ دیتا ہے، حج کرتے وقت اپنے گھروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہترین لباس کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے عاجز بن جاتا ہے، اپنی فقیری کو، اپنی مسکینی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ سارے انسان اکٹھا ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور سب کے پاس ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی جائے۔ یاد رکھیے، حج کے درمیان انسان اپنی فقیری کو اللہ کے سامنے دکھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ بتاتا ہے، اے میرے پروردگار یہ جو مختصر وقت میں نے تیرے لیے دیا ہے اس میں گناہوں سے بچ کر رکھوں گا۔ محترم حاضرین، حقیقت میں انسان کا اللہ کے طرف فقیر ہو جانا، محتاج ہو جانا، یہ حج کی عظیم حکمتوں سے ایک حکمت ہے۔ حج کی ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، وہ متقی بن جائے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم توشہ اختیار کرو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین توشہ یہ تقوی کا توشہ ہے، یہ اللہ کے ڈر کا توشہ ہے؟ اے عقل رکھنے والو، تم عقل رکھو۔ حج کے اندر انسان کرتا کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ کہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے، انسان مکروہات سے بچ جائے۔ جب انسان حج میں جاتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ و پیر کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ان ایام میں کسی قسم کا ادنا گناہ بھی، ادنا نافرمانی بھی اللہ کی نہ کرے۔ حقیقت میں یہ انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ اسی کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، حج اور عمرہ کرنے کا ایک عظیم مقصد اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے نکلتے ہیں، انسان کیا کرتا ہے؟ جب سے حج شروع ہو جائے، احرام باندھ لیا جائے، جب تک احرام ختم نہ ہو، لگاتار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ حج میں جگہ جگہ الگ الگ مقامات پر جا کر اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے۔ گویا آپ یوں سمجھے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہمیں حج و عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب عرفات سے تم مزدلفہ کی طرف آؤ تو یاد رکھو اسی طرح چلو جس طرح لوگ چل رہے ہیں، اور جب اپنے مناسک کو پورا کرو تو اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور اسی شدت سے ذکر کرو جس شدت سے کبھی تم اپنے ماں باپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، حج اصل میں یہ انسان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، شیطان کے وسوسے کے بعد انسان کے دل میں ہزاروں قسم کا میل، بیماریاں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ یہ حج انسان کے دل کو پاک و صاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہا کہ حج کے کچھ ایام ہیں، جو آدمی اپنے اوپر حج کو واجب قرار دے دے وہ نہ رفث کرے، نہ فسوق کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ انسان فسق و فجور کا کام کرے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ کہ بیکار کاموں میں لگا رہے۔ یاد رکھو جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ہمیں حکم دیا
دیا۔ حج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح عرفہ کے میدان میں ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں، ہمارے جسموں پر ایک طرح کا لباس ہے، ہمارے ہاتھوں میں دلوں میں بس اللہ کے لیے مانگ ہے، سوال ہے، حقیقت میں یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو ننگے بدن، ننگے سر اور اسی طرح ننگے پیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ جس طرح آج ہم دنیا سے بیزار ہیں، سب کو چھوڑ کر آئے، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ کے سامنے سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ گویا یہ انسان سمجھتا ہے کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے یاد کرنے اور قیامت کو یاد دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشاعر حرام میں سب قسم کے لوگ موجود ہیں، کہاں کون سا ملک ہے، کون سا رنگ ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، وہاں کوئی کچھ نظر نہیں آتا، سب کے سر کھلے ہوئے ہیں، سب اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، اور گویا اسی طرح جس طرح کے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ حقیقت میں وہ میدان محشر کا منظر کہیں نہ کہیں یا عرفہ کا منظر ہمیں اسے یاد دلاتا ہے۔ محترم حاضرین، حج کے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ حج ہمیں وحدت سکھاتا ہے، اتحاد ہمیں حج سکھاتا ہے کہ حقیقت میں اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، لیکن جیسے ہی انسان بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرح اپنے رنگ کو بدلنے لگتا ہے، یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، حج پر آنے کے بعد ہمیں وحدت، اتفاق نظر آتا ہے۔ آپ حج میں کسی مالدار اور غریب کے درمیان کوئی تمیز نہیں دیکھیں گے، کالے اور گورے کے درمیان کسی تمیز کو نہیں دیکھیں گے، سب کا خالق ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کی کتاب، سب کا رسول ایک ہے، تو اس لیے لباس بھی سب کا ایک ہوتا ہے، سب اسی طرح اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، حج کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ حج کے ذریعے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ نے جو مال کی نعمت دی، اللہ نے جو بدن کی نعمت دی، گویا انسان حج کر کے اپنے مال اور اپنے بدن کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے، کیونکہ حج کے اندر انہیں دونوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ انسان حج میں جانا چاہتا ہے تو اسے مال کو خرچ کرنا پڑے گا، انسان حج میں جانا چاہتا ہے اسے بدنی عبادت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا پڑے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ انسان جب حج پر جاتا ہے وہ اللہ کے مال کی اور اپنی بدن کی، دونوں کی اس نعمت کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر حج کی کریں، جی ہاں، حج کا حکم اگر آپ پوچھیں تو حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اسلام نے جو فرائض ایک مسلمان عاقل مرد اور عورت پر واجب قرار دیے ہیں ان میں سے حج بھی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے خاطر جو آدمی استطاعت رکھتا ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ رکھتا ہے، اس کے لیے حج کرنا ہے، اور جو آدمی اس کا انکار کرے، یاد رکھے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے کہتے سنا، آپ کہہ رہے تھے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ انسان اس کلمے کی گواہی دے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ کے گھر کا حج کرے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی حج کی فرضیت کا انکار کر دے کہ حج مجھ پر فرض نہیں ہے یا حج کو مانے ہی نہ، گویا وہ آدمی سیدھے طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک اہم مسئلہ ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں پر حج واجب ہو جاتا ہے، اور اکثر آج اس طرح کا ماحول دیکھا جاتا ہے۔ ماحول کس طرح ہے کہ انسان پر حج واجب ہے لیکن وہ جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں کام کرنا ہے، ابھی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے ابھی بہت سارا مال کمانا ہے، جب سب کچھ میری بنیادی ضرورتیں یا میری امیدیں پوری ہو جائیں گی تب میں حج کرنے جاؤں گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جس آدمی کے اندر حج کی کنڈیشن پوری ہو گئی، جو حج کے واجبات و شروط ہیں، اگر وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ فوراً حج نہ کرے، ایسا آدمی حج میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ آپ جائیں، چاہے حنابلہ کے نزدیک ہو، احناف کے نزدیک ہو، اس کے علاوہ مالکیہ کے نزدیک ہو، داؤد الظاہری رحمہ اللہ، یا اکثر بڑے بڑے کبار علماء، چاہے وہ امام شوکانی ہو، امام شنقیطی ہو، امام ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، ان سب نے یہی بات کہی ہے کہ اگر کسی آدمی پر حج واجب ہو جائے لیکن جان بوجھ کر وہ تاخیر کرے،
بغیر کسی شرعی عذر کے، تو ایسا آدمی حج کو تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ بہت ساری دلیلیں علماء نے دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ خیر کے کام میں تم آگے بڑھو، خیر کے کام میں ٹال مٹول نہ کرو۔ کہیں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ جو اللہ کی مغفرت ہے، جو اس کی جنت ہے، تم اس کی طرف دوڑ پڑو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حج یہ عظیم خیر ہے، حج یہ مغفرت ہے، حج یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، لہذا اسے فوراً ادا کرنا چاہیے، اس میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، بات اگر عمرے کی کریں، جی ہاں، عمرہ بھی اس کے حوالے سے علماء نے صاف طور پر کہا، اگر آپ اس پر جا کر فتوے دیکھیں گے، چاہے ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، امام شنقیطی رحمہ اللہ ہو، یا ما قبل جیسے کہ شافعیہ اور حنابلہ کو دیکھیں، تو سب نے عمرے کو بھی واجب قرار دیا کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جب ہم پڑھیں گے تو سورہ بقرہ کی 196 آیت نمبر میں اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کرو۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ نے حج اور عمرے کو الگ نہیں ذکر کیا، بلکہ ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ بلکہ آپ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس آیت کے ماتحت پڑھیں گے تو انہوں نے صاف کہا کہ واللہ انہا لقرینتها فی کتاب اللہ، کہ عمرہ حقیقت میں یہ حج کے ساتھ ہے، اس کے برابر ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو گویا اللہ نے حج اور عمرے کے درمیان فرق نہیں کیا۔ دوسری اہم بات، یہاں پر جو اقامت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی تم حج عمرے کو مکمل کرو، اسے قائم کرو، یہ ایسے ہی جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان کو پالو، تم کیا ہے، نماز کو قائم کرو، نماز کو تم مکمل کرو۔ جس طرح اللہ نے نماز کو قائم و مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے عمرے کو بھی مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابی رزین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اگر آپ دیکھیں کہ روایت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کی کہ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے والد بزرگ آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تب آپ نے کہا احجج عن ابیک واعتمر، آپ نے کہا کہ اگر تمہارے باپ اتنے بوڑھے ہیں، بوڑھے کھسڑ ہیں کہ اب ان کے شفایابی کی کوئی امید نہیں ہے یا بہتری کی امید نہیں ہے، تو تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور اس کی طرف سے عمرہ کرو۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر حکم دیا۔ اور ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ علی النساء جہاد، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ جس طرح مردوں پر جہاد ہے، اللہ کی خاطر لڑنا ہے، کہ عورتوں پر بھی ایسا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، عورتوں پر بھی جہاد ہے، لیکن آپ نے کہا علیہن جہاد لا قتال فی، ان پر ایسا جہاد واجب ہے جس کے اندر لڑائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ حقیقت میں یہ عورتوں کے لیے جہاد کے مانند ہے۔ آپ اگر حدیثوں کو پڑھیں گے تو صاف طور پر اصولی لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ جس طرح حج واجب ہے اسی طرح عمرہ بھی واجب ہے۔ محترم حاضرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسان کو کب عمرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سال کے 12 مہینے میں جب انسان کو میسر ہو جائے اسے کیا ہے، حج کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ بار بار عمرہ کرنا حقیقت میں جائز ہے؟ جی ہاں، انسان ایک سال میں ایک سے زائد مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس عبادت کو پکڑ لیں اور دوسرے عبادتوں میں غفلت کو انجام دیں، غفلت کو انجام دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، آپ نے کہا کہ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے دونوں عمرے ان کے درمیان کے گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، چلیے، جب اتنی بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آ چکی ہیں کہ حج حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم عبادتوں میں سے کی عبادت ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے کرنے کا حکم دیا، اسے کیوں مشروع قرار دیا گیا، انسان تاخیر کرے، اور تاخیر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی طرف بھی بنیادی طور پر ہم نے اشارہ کیا۔ محترم حاضرین، یہاں پر اور ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب انسان حج و عمرے پر جانا چاہے تو شریعت اسلامیہ نے کچھ آداب جو سفر کے ہے، اور وہ سفر جس کا تعلق حج عمرے سے ہے، اسے بیان کیا۔ تو لہذا مختصر انداز سے
ان آداب کو میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں جو حقیقت میں حج اور عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو آدمی حج عمرے کا ارادہ کر چکا ہے اور وہ ارادہ کر کے جیسے مثال کے طور پر اپنا پیسہ لگا چکا ہے، دل میں امید بھی ہے، یا یوں سمجھیے کہ اس کا جانا طے ہے، تو بنیادی طور پر ان آداب کا اسے مکمل خیال کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی حج پر جانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ گناہ لے کر انسان حج پر جائے، یہ گناہ اس کے دل پر اثر ڈالیں گے۔ اگر اس کا دل کالا ہوگا، حج پر اس کا پورا اثر پڑے گا، وہ آدمی ایسے میلے کچیلے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب وہ حج پر جانا چاہے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، وہ گناہ جسے اس نے اپنے گھر میں کیے ہیں، گھر کے باہر کیے ہیں، سب سے گناہ سے معافی مانگے۔ اور دوسرا، اگر اس پر مظالم موجود ہے، کسی کا حق موجود ہے، فوراً اس حق کو ادا کر دے۔ کسی پر ظلم کر رہا ہے اس سے رک جائے، اس سے معافی مانگ لے۔ اس کام کو انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم کام، جو آدمی حج پر جانے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے، وہ وصیت لکھ دے اپنے گھر والوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے وصیت لکھے، شوہر بیوی دونوں جا رہے ہیں تو گھر والوں کے لیے وصیت لکھ دیں۔ تو وصیت کا لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ان پر کوئی قرض ہے وہ اس کو ادا کر دیں، اور اگر کوئی قرض پر گواہ ہے اسے بھی یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے اگر انسان پر اتنا زیادہ قرض ہے کہ فوراً ادا نہیں کر سکتا تو اپنی قرض پر لوگوں کو گواہ بنائے، تاکہ خدا نخواستہ اگر دوران حج اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کچھ لوگ تو گواہی دیں کہ ہاں اس پر قرض تھا، اس نے اس سے مال لیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس کسی کی کوئی بھی امانت ہو، اسے امانت کو واپس لوٹا دے، اس امانت کو واپس لوٹا دے۔ محترم حاضرین، اسے علماء نے بنیادی طور پر یہ حج کے آداب کے اندر شمار کیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی حج عمرے پر جانا چاہ رہا ہے، اگر کوئی گھر کا مرد ہے، گھر کا بڑا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کے اتنے بڑے لمبے سفر پر جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاس اتنا ساز و سامان چھوڑ دے کہ لوٹنے تک وہ ان کے لیے کافی ہو جائے، گھر کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اسی طرح پیسے کی ضرورت کو پورا کر دی، اور کوئی چیز ہو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حج عمرے پر نکل جاتے ہیں مگر اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے حج اور عمرہ ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن آدمی بار بار کرے اور اپنے اہل خانہ کا خیال نہ کرے، جن کی خدمت کرنا، جن کا حق ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ حج عمرے کے لیے جائے تو اپنے گھر والوں کو مال ہے یا ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے جائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے، کیونکہ حج یہ ایک مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت ہے، تو حج کے مسئلے میں انسان ہمیشہ ایسے مال کا استعمال کرے جس میں ادنا شبہ بھی نہ ہو۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہی عمل کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے 3 لاکھ 5 لاکھ کیا ہے حج ڈپارٹمنٹ والوں کو دیا، لیکن اس کے اندر حلال کا مال بھی تھا اور تھوڑا شبہے کا مال تھا۔ میں حرام مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلال کا مال ہے، اور دوسرا ایسا مال ہے جس کے حلال و حرام ہونے میں آپ کو شک ہے، تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اپنے مال کا ایک ادنا حصہ جس کے حلال و حرام پر آپ شک کرتے ہیں حج کے مسئلے میں نہ ڈالیں۔ اتنی عظیم عبادت انسان جائے، اتنا لمبا وقت کرے، اتنا مال خرچ کرے، اپنے جسم کو توڑ کر رکھ دے اور لوٹ کر آئے تو اس حال میں آئے کہ صرف اس کے اس مال کی وجہ سے اللہ اس کے حج کو قبول نہ کرے، یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ لہذا انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ جب بھی حج کا ارادہ کرے اس کے لیے مال اکٹھا کرے تو خالص حلال کا ہو، ایسا مال بھی نہ ہو جس کے مسئلے میں اسے شبہ ہو۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ حج جیسے عبادت کو جا رہا ہے تو حج کیسے کرتے اس کو سیکھ لے، عمرہ کیسے کرتے اس کو سیکھ لے، اگر کوئی سوال ہے تو پہلے ہی پوچھ لے، حج کے احکام و مقاصد کو جان لے، حج کس پر واجب ہے، اس کے شروط کیا ہے، حج میں غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، احرام کسے کہتے ہیں، عرفہ میں انسان کو کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے، مزدلفہ میں کیا کرنا چاہیے، رمی جمرات کیسے کرنا چاہیے، عید کے دن ایام تشریق میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر جو آدمی حج پر جا رہا ہے مکمل حج کے احکام اور مسائل اس کو پتا ہونے چاہیے اور ان کو سمجھ لے۔ یہ نہیں کہ صرف پتا ہو، اگر ایک آدمی کتاب بھی لے کر چلا جائے گا اسے پتا ہوگا، لیکن صرف کتاب سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ سمجھیں گے، اگر کتاب ساتھ میں نہ بھی ہوگی تب بھی چل جائے گا، لیکن انسان کچھ نہ جانے بس کتاب کے پیچھے فالو ہو جائے، حقیقت میں وہ اس حج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بنیادی طور پر یہ علماء نے نصیحت کی کہ جو آدمی حج عمرے پر جانا چاہتا ہے وہ اس کے سارے احکام و مسائل کو جان لے۔
اس کے علاوہ جب حج پر جا رہا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو دیندار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا حج عمرے پر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ساتھ لیتے ہیں جن کا مقصد شاپنگ کرنا ہے، ہم یہاں جائیں گے، ہم یہ خریدیں گے، ہم نے وہ خریدیں گے، بس حج ان کے نزدیک رسم ہے، ایک بوجھ ہے کندھے پر سے ادا کر دیا، اس کے بعد نہ نمازوں کا انہیں خیال ہے، نہ اللہ کی عبادت کا خیال ہے، بس انہیں شاپنگ کا خیال ہے، وہاں مکہ اور مدینہ کی زیب و زینت کو دیکھنے کا خیال ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں جا کر بس وہاں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں فوٹو اور ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ یہ سارے فضول کاموں سے بچ کر وہ اللہ کے گھر کو جاتے تو صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ ایسے وقت میں سب سے بہترین مددگار کون ہوتا ہے؟ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اگر ٹور اینڈ ٹریولس میں جا رہے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو ایسے وقت میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کا خیال کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی ذات سے ادنا تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ دنیا پرست ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو صرف دنیا داری جانتی ہیں، ایسی خواتین جو عیب جوئی کرنا، حج کے درمیان میں غیبت و چغلی کرنا، شوہر بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا حقیقت بھی اچھے اعمال نہیں ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں سے دور رہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حج کا سفر یہ لمبا سفر ہے، انسان جب حج کے سفر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو الوداع کرے، الوداع کرے، اپنے پڑوسیوں کو الوداع کرے، اپنے دوستوں کو الوداع کرے، جو آپ کے جاننے اور پہچاننے کے ہیں انہیں الوداع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تم میں کا کوئی آدمی سفر میں جائے تو کیا کہے؟ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے حوالے کرے، کہ میں اللہ کی خاطر، میں اللہ کے حوالے تجھے کرتا ہوں کہ اللہ تیرے دین کی، تیری امانتوں کی اور تیرے آخری اعمال کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مقیم ہے اور مسافر کو دعا دینا چاہے تو ایک مقیم مسافر کو دعا دیتے ہوئے کہے زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت۔ یہ ترمذی اور دارمی کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مقیم ایک مسافر کو دعا دے گا، کیا دے گا؟ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی دعاؤں کا خیال کریں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس حج کے سفر کے دوران، جب آپ حج کے سفر پر ہیں، ابھی آپ نے حج شروع نہیں کیا ہے، اس میں بکثرت اللہ کا ذکر کریں، بکثرت قرآن کی تلاوت کرے، بکثرت اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ جب آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ مقدمے کے طور پر ایسی عبادتیں کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت دوسرے عبادت کا دروازہ ہوتی ہے۔ حج میں آپ عبادت کرنے کا مقصد ہے پہلے سے آپ ذکر کر رہے ہیں، پہلے سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے سے آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہی چیز آپ کے حج میں مددگار بنے گی، اللہ کے ذکر میں مددگار بنے گی، قرآن کی تلاوت میں مددگار بنے گی، اللہ سے دعا میں مددگار بنے گی۔ اس کا خیال ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، بس میں چڑھنا اترنے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، جب انسان نیچے اترے اللہ کی تسبیح بیان کرے، جب بلند جگہ پہ چڑھے تو اللہ کی تکبیر بیان کرے۔ اس کے علاوہ سفر کے درمیان دعاؤں کا خیال کرنا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی تمام مخلوقات جس میں شر اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، کسی جگہ اترے تو انسان کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ یہاں سے اتریں، مکہ پہنچنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، آپ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھے، جب تک وہ اس جگہ پر ہوگا کوئی جانور، کوئی کیڑا پتنگا اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی بہترین دعا ہے، اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ کیا ہے رات میں دعاؤں کا اہتمام شروع کرنا چاہیے۔ آخری فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں دعا کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ چیز انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اگر کوئی آدمی سفر میں نکلنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آپشن ہے تو وہ جمعرات کے دن نکلے۔ جمعرات کے دن نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل اور آپ کی سنت کے جیسا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو بڑا ہی کم ایسا پایا، لیکن آپ جمعرات ہی کے دن نکلا کرتے، جب بھی آپ سفر کرتے تو جمعرات ہی کے دن نکلا کرتے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جمعرات کے دن نکلنا، سفر کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن حج کے لیے نکلے تھے۔ بہرحال اگر انسان کے پاس اختیار ہے وہ جمعرات کو اختیار کرے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی جو حج عمرے پر جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوران حج و عمرہ یا سفر کے دوران وہ نرمی کا برتاؤ کرے، اپنے ساتھ نرمی کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ
ساتھ نرمی کرے، جو ٹور اینڈ ٹریولس والے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، جو حج میں آئے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے، لڑائی جھگڑا سے جتنا ہو سکے بچ جائے، بھیڑ کے علاقوں میں جانے سے بچ جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، گالی گلوچ نہ کرے، نہ غیبت کرے، نہ برے الفاظ کا سہارا لے، اس کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کی چغلی کرے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ بیکار باتوں میں، قیل و قال میں، ہنسی مذاق میں وقت گزارے، نہ ایسے کاموں میں جو لا یعنی ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کو حج عمرہ کے درمیان ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، حقیقت میں زیادہ ہنسی مذاق یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج عمرہ پر جانا چاہتے، ایک نصیحت انہیں یہ بھی ہے کہ عورت کبھی بھی اکیلے سفر نہ کرے، کہ اگر کوئی خاتون حج عمرے پر جانا چاہتی ہے بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ نے کہا کہ وہ خاتون جو اللہ اس کے رسول پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے مگر کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ محرم ضرور ہو۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ حج کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ احسان کریں، کھانے پینے میں ان کو آگے رکھیں، ان پر صدقہ کریں، ان پر خرچ کریں، اور ہو سکے جتنا انہیں تکلیف دینے سے بچیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، کوئی غلطی دیکھیں تو ان کے ساتھ حکمت کا معاملہ کریں، اور جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں اکثر لوگوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ حج عمرے پر جا رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا وہ حضرات جو حج عمرے پر گئے ہیں وہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ پہلی دوسری رکعت تو اکثر گئی، اور ایسی حالت ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی حج عمرے پر جائے یہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، حقیقت میں یہ چیز بڑی فائدہ مند ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اہل خانہ، اگر انسان کے اہل خانہ یہاں ہے، یعنی ایک مرد ہے جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر حج پر گیا ہے، تو حج ہونے کے بعد زیادہ دن مکہ مدینہ میں نہ رکے۔ افضل یہ ہے کہ اگر حج مکمل ہو چکا ہے فوراً اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ، یہ سفر اس کے کھانے کو، اس کے پینے کو، اس کی نیند کو توڑ دیتا ہے، لہذا جیسے انسان سفر میں ہو فوراً اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ آئے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مکہ مدینہ زندگی میں ایک بار گئے تو لوگ 50 دن، 60 دن، 80 دن، 90 دن گزار کر آئیں، جبکہ اس کے اہل خانہ یہاں پر مجبور ہے، مقہور ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس کے ضرورت مند ہے۔ انسان جیسے حج عمرہ کرے فوراً اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ آئے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی حج سے لوٹ رہا ہے، سفر سے لوٹ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اچانک گھر پر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، آپ رات میں گھر میں نہیں اترتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اچانک نہیں اترتے تھے، اپنے گھر والوں کو آنے کی خبر دیا کرتے تھے، آپ بھی ضرور ایسا کریں۔ اس کے علاوہ جو آدمی حج سے لوٹا ہے ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے عظیم نعمت سے اسے نوازا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے قریب کی مسجد میں جائیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے محلے کی مسجد میں جائے اور جا کر اللہ کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کچھ بنیادی آداب تھے جس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی احکام و مسائل کو سننے، انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات حج کے اعتبار سے ہوں گے، آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ حج کے شروط کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کا وقت کیا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کے محظورات کیا ہیں، کون سی چیزیں کرے گا تو انسان پر فدیہ واجب ہوگا، طواف کیسے کرنا ہے، طواف قدوم کس پر واجب ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیسے کرنا ہے، یوم الترویہ کے دن انسان کیا کرے گا، عرفہ کے دن انسان کیا کرے گا، مزدلفہ میں رات کیسے گزارے گا، اور اسی طرح قربانی کے دن کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے، اور مینا میں جو ایام تشریق کے دن گزارنے ہیں کون سے پتھر کب کنکریاں مارنا ہے، طواف وداع کیسے کرنا ہے، اگر کوئی آدمی نیابت میں کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا، اگر کسی سے بعض چیزیں چھوٹ جائے تو پورا کیسے کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی باقی رکھی ان تمام مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی، تو لہذا وقت سے پہلے سوال اس کا نہ کریں۔ اگر آج کے درس کے تعلق سے کسی کا سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ ایوب جامعی۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख, एक सवाल है शेख। वो अगर कोई शख्स एहराम बांधने के बाद बेहोश हो जाए और पूरा हज उसी हालत में गुजर जाए, तो क्या उसका हज सही होगा या नहीं? देखिए एक ये और इसी फिqही तरह मसला है। जी जी, मुकम्मल कीजिए। और एक सवाल यह है, अगर किसी ने तवाफ में ये एक या दो चक्कर कम कर दिए और हम्म, बाद में शक हो जाए, तो उसको क्या करे? ठीक है। देखिए जहां तक बात है, आप जानते हैं कि हज पर किस पर वाजिब है? जो आदमी मुकल्लफ है उस पर हज वाजिब है। ठीक है। अब अगर कोई आदमी बेहोश हो गया तो क्या वो मुकल्लफ है? मुकल्लफ ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसी हालत में उसके सेहत का ख्याल करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उसको हज कराना चाहिए। दूसरी हम बात कि अगर कोई आदमी तवाफ के अंदर यानी 7 चक्कर लगाने उसे शक हो गया, तो अपने गालिब गुमान पर वो अमल करेगा। अंदाजा लगाया कि उसने कितने किए, हाँ 6 किए, 5 किए, याद करेगा। जो गालिब गुमान है उस पर अमल करेगा। उसे लग रहा है कि मैंने 6 ही किए तो और एक कर लेगा मुकम्मल। अगर किसी लगता है कि 5 ही किए तो 2 को मुकम्मल करेगा। अगर उसे लगता है कि ज्यादा हो गए वो फौरन रुक जाएगा। यही कुछ बुनियादी चीजें हैं इंशाअल्लाह। नाज परवीन। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिर्फ आपने कहा कि जिसके वालिद या कोई भी पेरेंट्स में कोई ज़ईफ हो जाए, उनकी ताकत नहीं है मतलब हज उम्रा करने की, तो उनके घर वाले उनके औलाद कोई भी कर सकते हैं। पर इससे पहले आपने मुझे बताया था एक बार, जब मैं उम्रा को जा रही थी, कि मरहुमियों के लिए सिर्फ होता है हज उम्रा। जी हाँ, देखिए बुनियादी तौर पर जब लोग सवाल करते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सवाल करते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिनको सेहत और आफियत से नवाजा है। लेकिन एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास ताकत ही नहीं है, जो क्या है मिसाल के तौर पर लकवा लग गया है या एकदम बुढ़ापे के आखिरी उम्र पर है, उसकी तरफ से नियाबत की जा सकती है। अभी वो मसला आएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अमूमी तौर पर लोग जिंदों की तरफ से, यानी जो सेहतमंद है, बीमार नहीं है, मशगूल है, ऐसे लोगों की तरफ से करना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब ये इंशाल्लाह ताला पूरा मसला आएगा कि नियाबत कहाँ तक दुरुस्त है, किसकी तरफ से नियाबत कर सकते हैं, किसकी तरफ से नियाबत नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह ताला तमाम मसाइल उसका जिक्र आएगा बिइज़्निल्लाह। रुकैया। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उम्रा कंप्लीट होने के बाद अपने बाल खुद काट सकते हैं, या जिसका उम्रा हुआ उनके हाथों हम बाल काटना? इसमें आसानी है, इसमें कोई शर्त नहीं है, खुद से काटिए किसी से कटवाइए, इसमें बिल्कुल आसानी है, खैर है इसमें इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। और उम्रा करते समय जैसे कि औरत पे नकाब नहीं बांधना है ना, तो अ, बीमारी से बचने के लिए मास्क लगा के उम्रा कर सकते? हाँ, अगर कोई जैसे बीमारी का वक्त चल रहा था, प्लेग चल रही थी, तो ऐसी हालत में उलमा ने इजाजत दी थी कि इंसान अपने हाथ को ऐसे ढाक ले या मास्क लगा ले। लेकिन अमूमी तौर पर जब अजनबी हो तो कपड़ा गिराने का हुक्म है, ये सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शरीयत ने जिसकी इजाजत दी उस पर अमल करे, वो ज्यादा अफजल है बनिस्बत ये कि कोई इंसान दूसरा काम करे। आयशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई वालेकुम सलाम। औरत, हमारी कजिन है, मतलब बड़ी अम्मी, उनके शौहर जब हयात थे, सेहतमंद थे, अच्छे थे, फिर भी वो अपने भाई के साथ जाके हज और उम्रा करके आ गए। और उनके भाई को ज्यादा दीन की नॉलेज नहीं थी, तो वो सबको मतलब गलत गलत दीन की नॉलेज देते थे। बोलते थे कि ना, तुम्हारी बेटियों की शादी होती तो ही तुम हज कर सकते, नहीं तो नहीं। अपनी बहन को ले जाके हज करे, और उनके शौहर ने हज नहीं किए, तो क्या ऐसा हज कर ली वो औरत तो उनका हज हो जाता? अब देखिए, हज होगा नहीं होगा ये इस बात पर तय होगा कि उन्होंने हज को सही तरीके से किया है कि नहीं किया। अगर हलाल माल था, हज के अरकान वाजिबात को सही से अदा किए तो हज हो जाएगा। रहा मसला जो किसी को उल्टा सीधा बोले हैं, ये गलत तालीम दिए हैं, ये अलग मसला है। अल्लाह ताला उसका उनका मुआखजा करेगा। लेकिन अगर हज को शुरूत और ज़वाबित के साथ किया तो इंशाअल्लाह ताला वो हज हो जाएगा। पर उनके शौहर हयात और सेहतमंद थे, तो भी उन्होंने अपने शौहर के साथ हज नहीं किया, अपने भाई के साथ जाके हज किए, तो फिर मतलब उनका अब महरम सवाल ये था। है कि क्या शोहर की मौजूदगी में अपने भाई के साथ हज नहीं कर सकते हैं? हम्म। कर सकते हैं, शौहर किसने है, मना किया? इजाजत तो दे फिर शोहर। मतलब जी हाँ, कोई हर्ज की बात नहीं है वो उसमें। शौहर चाहते थे कि वाइफ हमारे साथ करना, पर वाइफ बोले नहीं, हमको भाई के साथ करना है। फिर जब वो हज करके आए तो उनको मतलब जब सब कपल्स को देखे, उनका कपल नहीं था, उनको बुरा लगा, तो वो बोले जब मैंने बोला मेरे साथ करो, थोड़ा वक्त लगेगा, तो तुम भाई के साथ के, तो अब तुम मुझे इसके लिए नहीं बोल सकते, तो फिर। नहीं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बेहतर था कि शोहर की इताअत करते, उनके साथ जाते, सबसे बेहतर होता, खैर खाई होती। नफीसुन्निसा आखिरी सवाल इंशाअल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اگر اللہ کسی کے وبرکاتہ. ماں باپ اگر انتقال ہو گئے تو ان کے لیے ماں باپ کے لیے ہم یا عمرہ یا حج بدل یا عمرہ بدل کر سکتے ہیں نا، یہ خالی حج بدل ہی کر سکتے ہیں شیخ؟ کر سکتے ہیں، دونوں بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی. تو ایک ایک عمرے میں ایک ایک مطلب باپ مطلب والد کے لیے کرنا ہے تو پھر دوسرے عمرے کے لیے دوسرا کرنے کا، حج کا بھی ویسے رہے گا شیخ؟ بالکل بالکل، لیکن یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان نے پہلا اپنا کیا ہو، حجت الاسلام جو اس کا ہے اس نے کیا ہو، عمرۃ ہاں. الاسلام بھی اس نے کیا ہو، اس کے بعد کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ حج میں تو ایک ہی حج ہوگا، حج بدل ایک مطلب والد کے لیے ہوگا، تو پھر نیکسٹ ٹائم پھر اپنے والدہ کے لیے کر سکتے کیا وہ شیخ؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، حیاک بارک اللہ اللہ فیک. مرحبا. چلیے ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ علیکم. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.